هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقولات عشرہ میں سے نمبر 3 پر ہے عین، وهو عرض يحصل للجسم بالنسبة إلى حصوله في الحیز۔ کہ عین وہ عرض ہے جو کسی جسم کو کسی مکان میں ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ککون الرجل فی المسجد، جیسے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر ہو، ویسأل عنہ بعین، اور اس سے متعلق سوال کیا جائے کہ عین فلان، تو عین بھی ایک عرض ہے، اور ایک ایسا عرض ہے جو جسم کو حاصل ہوتا ہے اس کے کسی مکان میں ہونے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر زید ہے، زید مسجد کے اندر ہے، تو ہم کسی سے پوچھیں گے زید کے متعلق، تو اس کے لیے ہم عین کا استعمال کریں گے، عین زید۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے متى، وهو عرض يحصل للجسم باعتبار حصوله في الزمان المعین۔ کہنے کہ متى وہ ایسا عرض ہے جو جسم کو حاصل ہوتا ہے اس کے کسی معین زمانے میں حاصل ہونے کے اعتبار سے۔ تو متى کا تعلق زمانے سے، معین زمانے سے۔ تو قدوم المسافر فی یوم کذا ویسأل عنہ به متى، جیسے کہ مسافر کا آنا فلاں دن میں۔ تو مثال کے طور پر معلوم ہے کہ زید آنے والا ہے ہمارے گھر میں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کس دن آئے گا، تو اس کے متعلق ہم جب سوال کریں گے تو ہم متى کا استعمال کریں گے، متى یقدم زید، زید کب آئے گا۔ تو کہہ رہے ویسأل عنہ به متى، اور اس مسافر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ بھئی کس دن آئے گا، تو اس کے لیے لفظ متى کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ اضافت، کہہ رہے وہ ہے نسبۃ معقولۃ بالقیاس الی الآخر۔ کہہ رہے کہ اضافت وہ نسبت ہے جس میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے موقوف ہو۔ تو اگر ایک چیز کا سمجھنا دوسرے چیز کے سمجھنے موقوف ہو تو اس کو اضافت کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہونا کل ابوتی والبنوتی، جیسے کہ باپ ہونا اور بیٹا ہونا۔ تو باپ ہونا یہ اس کا سمجھنا موقوف ہے بیٹے ہونے پر۔ بھائی باپ کسے کہیں گے؟ باپ اسے کہیں گے کہ جس کا کوئی لڑکا ہو، بیٹا ہو، اور بیٹا اسے کہیں گے جس کا کوئی باپ ہو۔ تو جب تک ہم ابوت کو نہیں سمجھیں گے بنوت کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب تک بنوت کو ہم نہیں سمجھیں گے ابوت کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس کو کہتے ہیں اضافت۔ اس کے بعد نمبر 6 پر ہے ملک۔ کہہ رہے ملک وهو هیئة تعرض للشیء بسبب ما یحیط به۔ کہ ملک وہ حیت ہے جو شے کو عارض ہوتی ہے اس چیز کی وجہ سے جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہو، وینتقل بانتقالہ، اور اس کے منتقل ہونے سے منتقل بھی ہوتی، کالتعمم والتقمص، جیسے کہ عمامہ باندھنا اور کرتا پہننا۔ تو ملک ایک حیت کا نام ہے۔ اگر کوئی شے یعنی ایک شے کو حاصل ہوتی ہے وہ حیت اس چیز کی وجہ سے جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہو۔ اب اس کے اندر تفصیل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ احاطہ جو شے کا جو چیز احاطہ کر رہی ہو فطری ہو، جیسے مثال کے طور پر جانور لوگ کا یا انسان کا جو چمڑا ہے، یا غیر فطری ہو جیسے کپڑا پہننا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو شے کو حاصل ہو رہی ہو پورے بدن کے احاطہ کی ہوئی ہو، جیسے کہ کرتا، یا اس کے بعض کا احاطہ کیے ہوئے، جیسے مثال کے طور پر انسان نے امامہ باندھ رکھا ہے، ٹوپی پہن رکھا ہے، انگوٹھی پہن رکھا ہے، تو اسے کہتے ہیں ملک۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ الوضع۔ کہہ رہے وہ ہیئۃ تعرض للشیء بسبب نسبت بعض اجزائہ الی بعض منہ۔ کہہ رہے کہ وضع ایک ایسی حیت اور حالت کا نام ہے جو شے کو عارض ہوتی ہے بسبب نسبت بعض اجزائہ الی بعض منہ، اس کے بعض اجزاء کی نسبت کی وجہ سے
اس کے بعد دوسرے اجزاء کی طرف. وَإِلَى الْأُمُورِ الْخَارِجَةِ عَنْهُ، اور ان امور کی وجہ سے جو اس سے خارج ہو. کالقیام والقعود، جیسے کہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا. تو وضع میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو جو چیز ہے اس کے اجزاء کی باہمی نسبت، یعنی اس کے اجزاء ایک دوسرے سے قریب ہے یا بعید ہیں یا برابر ہیں یا پڑوس میں ہیں. اور دوسری امور خارج، یعنی وہ امور جو اس سے خارج ہیں. تو وہ امور جو اس سے خارج ہیں ان سے اجزاء کی نسبت کیا ہے؟ مثلاً اعضاء کا آسمان یا چھت کی طرف ہونا یا زمین کی طرف ہونا. اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو جب زمین پہ کھڑے ہوں گے تو ہمارا جو سر ہوتا ہے وہ ٹانگوں سے دور ہو جاتا ہے اور چھت اور آسمان سے قریب ہو جاتا ہے. اور بیٹھنے کی صورت میں اس کا الٹا ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں وضع. اس کے بعد نمبر 8 پر ہے فعل اور نمبر 9 پر ہے انفعال. یہ دونوں ایک دوسرے سے متعلق ہیں. تو فعل وہ حالت ہے جو کسی چیز کو دوسری چیز میں اثر انداز ہوتے ہوئے پیش آتی ہے، اور انفعال وہ حالت ہے جو کسی چیز کو دوسری چیز سے اثر قبول کرتے وقت پیش آتی ہے. کہہ رہے الفعل وہیۃ التأثیر فی الشیء، کہہ رہے کہ فعل وہ شے میں تاثیر کی حالت ہے. مثال سمجھا رہے ہیں کالہیۃ الحاصلۃ للمسخن ما دام یسخن، کہہ رہے جیسے کہ وہ حالت جو گرم کرنے والی چیز کو پیش آئے جب تک کہ وہ گرم کرتی رہے. وللقاطع ما دام یقطع، اور کاٹنے والی چیز کو پیش آئے جب تک کہ وہ کاٹتا رہے. اور انفعال کسے کہتے ہیں؟ وہو ہیئت التأثر من الشیء، کسی شے سے اثر قبول کرنے کی حالت کو کہتے ہیں. کالہیئۃ الحاصلۃ للمتسخن ما دام یتسخن، کہہ رہے کہ جیسے کہ گرم ہونے والی چیز کو گرم ہوتے وقت جو حالت پیش آتی ہے اس کا نام انفعال ہے. وللمقطوع ما دام یقطع، اور کٹنے والی چیز کو کٹتے وقت جو حالت اور کیفیت پیش آئے اسے انفعال کہا جاتا ہے.